آج کل ایک بہت ڈینجرس چیز تیزی سے بڑھ رہی ہے، ینگ لوگوں میں ہارٹ اٹیک۔ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ ہارٹ اٹیک صرف بزرگوں کو ہوتا ہے، لیکن اب 25 سے 35 سال کے ہیلدی نظر آنے والے لوگ بھی اچانک ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو جم جاتے ہیں، سلم ہوتے ہیں، پھر بھی ان کا ہارٹ ویک ہی رہتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے سٹریس، پور لائف سٹائل اور باڈی کو اگنور کرنا۔ رات بھر جاگنا، فاسٹ فوڈ کھانا، ایکسرسائز نہ کرنا اور ہر وقت ٹینشن میں رہنا دل کو دھیرے دھیرے ڈیمیج کرتا رہتا ہے۔ جب باڈی کو پراپر ریسٹ نہیں ملتا تو بلڈ پریشر اور کولیسٹرول بڑھنے لگتا ہے، اور پھر ایک دن اچانک چیسٹ پین، سانس کا پھولنا یا سویٹنگ کے ساتھ ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ ینگ ایج میں لوگ سمٹمز کو سیریس نہیں لیتے، اس لیے رسک اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بہت سے کیسز میں لوگ بالکل نارمل روٹین فالو کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک ان کی کنڈیشن سیریس ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق ان ہیلدی ہیبٹس ینگ ہارٹس کو ایکسپیکٹڈ ایج میں پہلے ویک کر دیتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی موبائل چیک کرنا، آفس یا کالج کی ٹینشن لینا اور رات دیر تک جاگنا آج کے ینگ لائف سٹائل کا نارمل حصہ بن چکا ہے، لیکن یہی روٹین دھیرے دھیرے دل کو ویک کر رہا ہوتا ہے۔ بہت سے ینگ لوگ پورا دن سٹریس میں گزار دیتے ہیں۔ کسی کو کیریئر کی ٹینشن ہوتی ہے، کسی کو فائنینشیل پریشر اور کسی کو ریلیشن شپ سٹریس۔ جب انسان ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے تو باڈی سٹریس ہارمونز ریلیز کرتی ہے جو بلڈ پریشر کو انکریز کر دیتے ہیں۔ دل کو نارمل سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، دھیرے دھیرے ہارٹ اٹیک مسلز ویک ہونے لگتے ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اکثر لوگ ان یوزول ٹائرڈنیس کو اگنور کر دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ ہارٹ کی وارننگ ہوتی ہے۔ ہر وقت بیزی رہنا اور باڈی کو ریسٹ نہ دینا ہیلتھ کو سائلنٹلی ڈیمیج کرتا ہے۔ ینگ جنریشن ایموشنل پریشر کو اندر ہی اندر کیری کرتی رہتی ہے۔ اگر سٹریس کو ٹائم پر مینیج نہ کیا جائے تو یہ فیوچر میں سیریس ایشوز کریٹ کر سکتا ہے۔ فاسٹ فوڈ اور ان ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس بھی ینگ جنریشن کے دل کو بہت نقصان پہنچا رہی ہیں۔ روزانہ آئلی فوڈ، برگرز، فرائز اور شگری ڈرنکس باڈی میں کولیسٹرول اور فیٹ کو انکریز کر دیتے ہیں۔ جب کولیسٹرول آرٹریز میں جمع ہوتا رہتا ہے تو بلڈ فلو سلو ہونے لگتا ہے، دل کو آکسیجن کم ملتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا رسک بڑھنے لگتا ہے۔ بہت سے ینگ لوگ انرجی ڈرنکس اور ایکسیسو کافی کا یوز بھی کرتے ہیں۔ یہ ڈرنکس ٹیمپریری انرجی ضرور دیتی ہیں، لیکن ہارٹ پہ ایکسٹرا پریشر ڈالتی ہیں۔ ایکسیس کیفین ہارٹ بیٹس کو ڈسٹرب کرتا ہے اور کبھی کبھی ڈینجرس سچویشن کریٹ کر دیتا ہے۔ باڈی کو ہیلدی رہنے کے لیے نیچرل اور بیلنسڈ فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ماڈرن لائف سٹائل میں ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس دھیرے دھیرے کم ہوتی جا رہی ہیں۔ جنک فوڈ کا ریگولر یوز صرف ویٹ نہیں بڑھاتا بلکہ دل کو بھی ویک کرتا ہے۔ اسموکنگ اور ویپنگ کو آج کل فیشن اور سٹریس ریلیف سمجھا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ عادتیں دل کو اندر سے ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں۔ سگریٹ اسموک بلڈ ویسلز کو ٹائٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن افیکٹ ہوتی ہے۔ دل کو بلڈ پمپ کرنے میں زیادہ فورس لگانی پڑتی ہے، دھیرے دھیرے آرٹریز ڈیمیج ہوتی رہتی ہیں اور ہارٹ ویک ہو جاتا ہے۔ ویپ اور شیشہ بھی سیو نہیں ہوتا۔ بہت سے ینگ لوگ سمجھتے ہیں کہ ویپ سگریٹ سے بیٹر ہے، لیکن ریسرچ کے مطابق ویپنگ بھی ہارٹ اور لنگز کو سیریس نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسموکنگ کی وجہ سے باڈی میں آکسیجن لیول بھی افیکٹ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ لائف سٹائل یا فرینڈز کے پریشر کی وجہ سے اسموکنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں، لیکن یہ ٹیمپریری ہیبٹ لائف میں تھریٹننگ ڈیزیز بن سکتی ہے۔ مینٹل سٹریس اور انزائٹی بھی ہارٹ اٹیک کی ہڈن وجہ بن چکی ہے۔ سوشل میڈیا پر دوسروں کی پرفیکٹ لائف سٹائل دیکھ کر بہت سے ینگ لوگ ڈپریشن اور انزائٹی فیل کرتے ہیں۔ اوور تھنکنگ اور ایموشنل پریشر باڈی کو کنٹینیوسلی اسٹریس موڈ میں رکھتا ہے۔ بلڈ پریشر اور شوگر لیول ڈسٹرب ہونے لگتا ہے۔ بہت سے ینگ لوگ بہتر سے بہتر اور نارمل نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے مینٹلی بہت ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ڈاکٹرز مینٹل پیس کو بھی ہارٹ ہیلتھ کا امپورٹنٹ پارٹ مانتے ہیں۔ ہیلدی ہارٹ کے لیے صرف ایکسرسائز نہیں بلکہ ریلیکسڈ مائنڈ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ہر وقت نیگیٹو سوچ اور ٹینشن میں رہنا باڈی کو ویک کرتا ہے۔ انزائٹی کی وجہ سے ہارٹ بیٹ irregular بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر انسان مینٹلی ریلیکسڈ ہو سکتا ہے تو ہارٹ بیٹ اور زیادہ ہیلدی اور ہارٹ اور زیادہ ہیلدی رہے گا۔ پور سلیپ ہیبٹس ینگ جنریشن کی ہیلتھ کو ریپڈلی ڈسٹروائے کر رہی ہیں۔ رات بھر موبائل اسکرولنگ، گیمنگ
اور لیٹ نائٹ واچنگ باڈی کو پراپر ریسٹ نہیں لینے دیتی۔ جب انسان صرف 4 یا 5 گھنٹے سوتا ہے تو دل کو بھی کمپلیٹ ریسٹ نہیں ملتا۔ اسٹریس ہارمونز کنٹینیوسلی ایکٹیو رہتے ہیں اور بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے۔ موبائل کی بلیو لائٹ برین کو کنفیوز کرتی ہے اور سلیپ سائیکل ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی ٹائرڈنیس اور لیزینس فیل ہونا باڈی کا سگنل ہوتا ہے کہ ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے۔ پراپر سلیپ دل کو ہیلدی رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ سلیپ سکیجول کو سیریس نہیں لیتے، لیکن نیند کی کمی دھیرے دھیرے پورے باڈی سسٹم کو ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ ہیلدی روٹین اور ارلی سلیپ ہارٹ کو لانگ ٹرم پروٹیکشن دیتی ہے۔ ایکسرسائز نہ کرنا بھی بہت بڑی پرابلم ہے۔ آج کا لائف سٹائل بہت ان ایکٹیو ہو چکا ہے۔ دن بھر چیئر پر بیٹھے رہنا، موبائل یوز کرنا، واکنگ کو اوائڈ کرنا باڈی کو ویک بناتا جا رہا ہے۔ فزیکل ایکٹیویٹیز بہت کم ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے ویٹ اور کولیسٹرول انکریز ہوتا رہتا ہے۔ دل کو اسٹرانگ رہنے کے لیے موومنٹ بہت ضروری ہے۔ روزانہ صرف 30 منٹ کی واک بھی بلڈ سرکولیشن امپروو کرتی ہے اور اسٹریس کو کم کرتی ہے۔ جو لوگ فزیکلی ایکٹیو رہتے ہیں ان میں ہارٹ ڈیزیز کا رسک کمپیریٹیولی کم ہوتا ہے۔ ایکسرسائز صرف ویٹ لاس کے لیے نہیں ہوتی، یہ ہارٹ مسلز کو بھی اسٹرانگ بناتی ہے۔ ایکٹیو لائف سٹائل انسان کو فزیکلی اور مینٹلی دونوں طرح سے ہیلدی رکھتا ہے۔ ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر اب صرف اولڈ ایج کی پرابلمز نہیں رہیں۔ آج کل ینگ لوگ بھی انہیلدی لائف سٹائل کی وجہ سے ان ڈیزیزز کے شکار ہو رہے ہیں۔ ہائی شوگر بلڈ ویسلز کو ڈیمیج کرتی ہے اور بلڈ پریشرز ہارٹ پہ ایکسٹرا لوڈ ڈالتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنا بی پی اور شوگر لیول کبھی چیک نہیں کرواتے، اس لیے پرابلمز سائلنٹلی باڈی کو اندر سے گرو کرتی رہتی ہیں۔ ریگولر ہیلتھ چیک اپ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کبھی کبھی باڈی اندر سے ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے اور سمٹمز بہت لیٹ نظر آتے ہیں۔ ینگ ایج میں ہیلتھ ٹیسٹ اگنور کرنا ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ ٹائم پر ڈائگنوسس بہت سی کمپلیکیشنز کو روک سکتا ہے۔ پریونشن ہمیشہ ٹریٹمنٹ سے بیٹر ہوتا ہے۔ جینیٹکس بھی ہارٹ پرابلمز میں امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ اگر فیملی میں کسی کو ہارٹ ڈیزیز، ڈائبٹیز یا بلڈ پریشر رہا ہو تو رسک نیچرلی بڑھ جاتا ہے، لیکن ہیلدی لائف سٹائل اپنا کر اس رسک کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے ینگ لوگ آؤٹ ورڈ فٹنس پر فوکس کرتے ہیں، مسلز اور باڈی شیپ، لیکن انٹرنل ہیلتھ کو اگنور کر دیتے ہیں۔ ریئل فٹنس کا مطلب صرف فٹ باڈی نہیں، بلکہ ہیلدی ہارٹ بھی ہوتا ہے۔ صرف سلیم ہونا ہیلدی ہونے کی گارنٹی نہیں ہوتی، باڈی کے اندر کی ہیلتھ ایکولی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اس لیے ریگولر ایکسرسائز اور ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ ہارٹ اٹیک سے پہلے باڈی اکثر وارننگ سائنز دیتی ہے: چیسٹ پین، لیفٹ آرم پین، جو پین، ان یوزول سویٹنگ، ڈیزینس اور سانس کا پھولنا کامن سمٹمز ہیں۔ کچھ لوگ تو صرف ویکنس اور ٹائرڈنس فیل کرتے ہیں۔ ینگ ایج میں لوگ ان سائنز کو ایسیڈیٹی یا نارمل سٹریس سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں، اسی لیے ڈیلے کی وجہ سے سچویشن ڈینجرس ہو جاتی ہے۔ اکثر کسی کو سڈن چیسٹ پریشر یا بریتھنگ ایشو ہو تو امیڈیٹلی میڈیکل ہیلپ لینی چاہیے۔ سمٹمز کو اگنور کرنا کبھی کبھی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ ارلی ٹریٹمنٹ سروائیول چانسز کو امپروو کرتا ہے۔ اویئرنیس اور کوئک ایکشن بہت سی لائفز سیو کر سکتا ہے۔ ہیلدی ڈائٹ اور بیلنس روٹین دل کو اسٹرانگ بناتے ہیں۔ فروٹس، ویجیٹیبلز، نٹس اور پانی باڈی کو ہیلدی رکھتے ہیں۔ پروسیسڈ فوڈ اور ایکسیسو شوگر کو کم کرنا بہت ضروری ہے۔ ریلیکسیشن اور مینٹل پیس بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے۔ فیملی ٹائم، پریئر اور پازیٹیو انوائرمنٹ اسٹریس کو ریڈیوس کرتے ہیں۔ جب انسان مینٹلی ریلیکسڈ ہوتا ہے تو اس کا ہارٹ بھی بیٹر پرفارم کرتا ہے۔ ہیلدی روٹین انسان کو انرجیٹک فیل کرواتی ہے۔ پازیٹیو لائف سٹائل باڈی کو ڈیزیز سے فائٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی ہیلدی ہیبٹس
فیوچر میں بہت سے بینیفٹس دیتی ہیں۔ یاد رکھیں، ہارٹ اٹیک ایج دیکھ کر نہیں آتا۔ آج کا انہیلدی لائف سٹائل ینگ جنریشن کو ریپڈلی ہارٹ ڈیزیزز، ہارٹ پرابلمز کی طرف لے جا رہا ہے، لیکن اگر انسان وقت پر اپنی ہیبٹس چینج کر لے تو بہت سی ڈینجرس ڈیزیزز سے بچ سکتا ہے۔ اسموکنگ اوائڈ کریں، ہیلدی فوڈ کھائیں، ایکسرسائز کریں، پراپر سلیپ لیں اور سٹریس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے باڈی سگنلز کو اگنور نہ کریں۔ ہیلدی لائف سٹائل صرف اچھی باڈی کے لیے نہیں بلکہ ایک لمبی اور انرجیٹک زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ دل پوری باڈی کو زندہ رکھتا ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ آج کی چھوٹی ہیلدی چوائسز فیوچر کو سیف بنا سکتی ہیں۔ ہیلدی ہارٹ ایک ہیپی اور ایکٹیو لائف کی بنیاد ہے، اور یاد رکھیے، ہارٹ اٹیک کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے۔